ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زیوکار پیارے بزرگوں نوجوان بھائیوں بچیوں قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت دے عملی نمونے انہاں دا تذکرہ کیتا سی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نوں کس قدر آپ دے نال محبت سی، آپ نال پیار سی، جو احادیث اور سیرت دیاں کتاباں دے اندر واقعات محدثین اور سیرت نگاراں نے لکھے نے، کچھ دا ذکر میں اللہ دی توفیق دے نال کیتا سی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال محبت
چیز نالوں بڑھ کے اہل ایمان کو جب تک نہ ہوئے اس وقت تک انہوں نے ایمان مکمل نہیں. اور پھر میری محبت ہی کا دعویٰ کرنا اور عملی میدان کے اندر سستی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ایمان کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ایمان انسان کا قابل قبول نہیں کہ دعوت انسان محبت رسول دا کرے، زبان تو یہ تے کہے کہ آپ کی غلامی دے اندر موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تے دعویٰ کرے، لیکن جب منت دی تسلیم کرن دی واری آئے پھر اپنے ریت رواج معاشرہ، اپنے قرب قبیلے، اپنے گھر والے، اپنے بال بچے، اپنے بہناں بھائی، اپنے ماں باپ اور معاشرے کے افراد کی بات نو ترجیح دے، ایسے انسان کی محبت کھوکھلی محبت ہے، ایسے انسان کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا انسان سمجھو کہ وہ عملی دعوے کرتا ہے لیکن قولی دعوے کرتا ہے، عملی طور پہ بالکل وہ زیرو ہے. اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے، ایسی محبت نہیں چاہیے. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھیا ہے تو کلمہ جس نبی دا پڑھیا اس نبی دے نال محبت کرن دی وجہ تو پڑھیا اور اس نبی دی بات نو مننا ہے. یہ سمجھو کہ جدا کلمہ پڑھی رہا ہے او دی گل منی دی ہے، او دے پیچھے لگی رہا ہے، او دی پیروی کری دی ہے، او دی اتباع کری دی ہے. اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے رہنا. اتباع طبیعہ کے اندروں میں ایسی مادہ، ایسا جانور، اونٹنی لا لو، گائے لا لو، بھینس لا لو، کہ جس نے اپنے بچے کو جنم دیتا ہے اور بچہ چلن کے قابل ہو گیا ہے کہ ماں اگے کے جاتی ہے تو بچہ انہوں یہی پتا ہے کہ میں اپنی ماں دے پیروں کے اوپر پیر رکھنے نے، یعنی اپنی ماں دے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اس نو کیا جاتا ہے اتباع. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا ہے کہ آپ دے نال محبت کا یہ تقاضا ہے اور کلمہ پڑھن کا یہ تقاضا ہے کہ جس محبوب نبی کا کلمہ پڑھیا اس محبوب نبی کو ہر چیز نو وار دیئے، اپنی خواہشات نو، اپنی ضروریات نو، اپنی برادری، اپنے قرب قبیلے نو، اپنے بڑے علی بات نو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قربان کرنا، آپ کی بات کو قربان کرنا، آپ کا جسے فیصلہ آ جائے اس فیصلے نو حرف آخر سمجھنا. نبی علیہ السلام دے نال محبت کا تقاضا ہے کہ آپ دی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دی اتباع کی جائے. یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو سمجھائی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اللہ فرمایا کہ اس چیز کی پیروی کرو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اتاری ہے، اور جنہی چیز نبی علیہ السلام آپ نے بتائی اور شریعت کا حصہ بنی ہے.
فرمایا اس کو علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو، کسی اور کے پیچھے نہ چلو، اتباع دبانا پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے نال محبت کرو، میرے محبوب علیہ السلام نال بھی محبت کرو۔ اللہ نال محبت، اللہ دے رسول علیہ السلام نال محبت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی میرے محبوب نال کہہ دے، اگر تسی محبت کرنی چاہتے ہو اللہ دے نال، اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ دی محبت دے متلاشی ہو، تو فرمایا اودا میں تانوں طریقہ دس دینا محبوب سمجھاؤ انہاں نوں۔ جی اللہ تعالیٰ کی سمجھانا، فرمایا کہہ دو فتبعونی، میری اتباع کرو، فتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، فتبعونی، میری پیروی کرو، فتبعونی، میرا کلمہ پڑھیا ہے تے میری گل نوں منو۔ اگر تسی یہ کام کرو گے نا یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال ایٹومیٹک محبت کر لین گے۔ اللہ اللہ فرمایا اگر تسی کام کرو گے اللہ تواڈے نال محبت کر لیں گے۔ یہ آیت دا نقطہ سمجھیا جائے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس آیت کے نازل ہونے تو پہلے دی بات ذرا تانوں سمجھاوا۔ اللہ اللہ کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی محبت دے متمنی ہیں، چاہنے اگر رب دی محبت سانوں میسر آ جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے واسطے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تسی میرے آخری رسول ہو، اور نبی علیہ السلام آپ نے اللہ نے حق و حقوق بنائے نے، اور آپ کی زبانی اللہ تعالیٰ نے امت نو پہنچائے دے، اور آپ نے دسے دے، اور آپ نے اپنی فضیلت اللہ نے حکم دے نال اپنی زبان تو آپ بیان کی دیا نے۔ اور اللہ اللہ نبی علیہ السلام کی ذات پا کے آپ نال محبت سب تو زیادہ کرنی ہے، اس چیز کا حکم اللہ نے دیتا ہے۔ فرمایا میری محبت دے متمنی ہوتے اللہ اللہ میں رب تواڈا محبوب ہاں، تسی میرے محب ہو، اور اگر تسی میرے پیغمبر دے نال محبت کرو گے پھر معاملہ دے الٹ ہو جائے گا، تسی میرے محبوب بن جاؤ گے، میں رب تواڈا محب بن جاؤں گا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کہتے ہیں تسی میرے محبوب کی محبت تو پہلے میری محبت کے متمنی سو، چاہتے سو رب کی محبت میسر آ جائے، تو فرمایا میرے محبوب آئے نے، میرے محبوب نال محبت کرو، اگر میری محبت پانی چاہتے ہو۔ فرمایا اگر تسی میرے محبوب دے نال محبت کرو گے تو پھر میں رب تواڈا محبوب بن جاؤں گا، تسی میرے محب بن جاؤ گے۔ اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ جڑا نا دنیا کے اندر یہودی بھی ہے، عیسائی بھی نے، کمونسٹ بھی نے، بڑے بڑے لوگ نے، مشرکین مکہ بھی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت تو قبل کی بات ہے۔ یہودیاں کا دعویٰ یہ ہے کہ سانو اللہ دے نبی جناب عزیر نال بڑی محبت ہے، اور اس فرحت محبت کے اندر آ کے یہودی حضرت عزیر کو رب دا پتر سمجھتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نال سانو بڑی محبت ہے۔ اللہ اللہ یہودی جناب عزیر دی محبت نو صحیح رستہ جڑا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح رستہ ہے، کہ جنہوں جناب عزیر نال محبت نہیں ہوگا وہ سیدھے رستے تے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح عیسائی نے یہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ ابن اللہ نے، اس واسطے سانو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نال محبت ہے، رب دا بیٹا ہے، رب دا پتر ہویا۔ اس طرح مشرک وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سیدھا رستہ ہے،
جس بندے نو کائنات دے اندر جناب عیسیٰ نال محبت ہے اور وہ محبت دا تقاضا اے وے کہ وہ عیسیٰ نو رب دا بیٹا سمجھے، اگر وہ سمجھے گا انہوں جناب عیسیٰ نال محبت ہوئے گی، اور اگر انہوں عیسیٰ علیہ السلام نال محبت ہو گئی تو سمجھو انہوں رب نال محبت ہو گئی، اور یہی رستہ سیدھا رستہ ہے۔ مشرکین مکہ جڑے نبی علیہ السلام کی نبوت تو پہلے کی بات ہے، مشرکین مکہ وہ یہ کہتے ہوئے سن کہ غیر اللہ دی جڑی محبت ہے رب تو سوا دیوتے ہوئے لات منات عزا حبل ود سوا یہوس یعوق اور نصر، یہ بت سن، انہاں دے نام آپ تجویز کیتے سن۔ کہنے لگے کہ جنہاں نو انہاں نال محبت نہیں وہ دی محبت ہی نہیں ہے، اور انہاں دا وسیلہ پا کے اور رب کولوں منگیا کرتے سن۔ اگر جنہیں انہاں دا وسیلہ نہیں پانا انہیں رب تک پہنچنا ہی نہیں، گویا کہ وہ کیا کرتے سن انہاں دی محبت رب دی محبت پان دا ذریعہ ہے، اور یہی رستہ سیدھا ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے فرمایا اللہ 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 پاک فرماتے ہیں پوری انسانیت اللہ تعالیٰ نے خطاب کر دیا ہے کہ آئے اگر فلاح دا رستہ چاہتے ہو، کامرانی دا طریقہ، اللہ ذو جلال والاکرام نے فرمایا میں تو انہوں سمجھا دینا۔ اللہ اللہ فرمایا اگر تسی چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اصلاح چاہتے ہو، آخرت دی فوز و فلاح چاہتے ہو، دنیاوی کامیابی دے تسی متلاشی ہو، اخروی کامرانی چاہتے ہو، دنیاوی وقار چاہتے ہو، آخرت دا آرام چاہتے ہو، اگر تسی دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، آخرت دا سکون چاہتے ہو، دنیا کے اندر اللہ 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 تسی عمل کر کے چاہتے ہو ساڑی قبر روشن ہو جائے، تواڈی قبر اس طرح روشن ہوئے گی۔ اللہ ذو جلال والاکرام فرماتے ہیں عذاب قبر تو تسی بچنا چاہتے ہو، اللہ اللہ حشر کے اندر عرش الہی دا سایہ چاہتے ہو، حوض کوثر دا پانی اے دے متلاشی ہو، دنیا دے اندر سلطانی چاہتے ہو، حکمرانی چاہتے ہو، جنت دا حصول چاہتے ہو، جہنم تو آزادی ادا دیر رکھ دے، جہنم تو آزادی چاہتے ہو، اللہ 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 بہشت دا دخول چاہتے ہو، اور اللہ اکبر کا دوزخ تو چھٹکارا چاہتے ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت چاہتے ہو، رب اکبر دی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ 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 گناہاں دی معافی چاہتے ہو کہ اللہ سانو معاف کر دے، اللہ ذو جلال والاکرام دے بولو اجر ثواب دی نیت رکھ دے، لواء الحمد اے دے سائے دے تھلے آنا چاہتے ہو، اللہ ذو جلال والاکرام دی رضا چاہتے ہو، تو فرمایا ہوگا ایک ہی طریقہ ہے، ایک کوئی سلیقہ ہے، ایک کوئی رستہ ہے، او کی رستہ، او کی طریقہ، او کی سلیقہ ہے، فرمایا سارے دے سارے مل کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کر لو، آپ کے پیچھے لگ جاؤ، آپ کے پیچھے چل جاؤ، اگر تسی میرے محبوب علیہ السلام دے پیچھے چل پے، واللہ ذو جلال والاکرام فرماتے ہیں میں اپنی رضا دا حصول بھی تانوں عطا کر دیاں گا، اور گناہاں دی معافی بھی تانوں عطا کر دیاں گا، کامرانیاں تانوں مل جان گیاں، عزتاں تانوں میسر آ جان گیاں، اللہ اکبر اللہ جنت دا رستہ تانوں حاصل ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ پہ تشریف فرما دے، خط خطوطاً آپ نے چند لینا جڑیاں نے وہ زمین تے کھچیاں نے، آپ فرما دے میرے صحابہ اے لائن جڑی درمیان کے اندر بڑی لائن ہے، انہوں کیا جاتا ہے اشارہ آگ، اور آپ نے چند لینا دائیں طرف، چند لینا بائیں طرف، چند لینا اللہ اللہ ڈنگیاں سدیاں مار دیتیاں، آپ فرماتے
میرے صحابہ سنو میری بات جی اللہ دے نبی جی آپ فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا لوگاں دے اندر اختلافات کی برمار ہو جائے گی فتنے رونما ہونگے اور اللہ 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 فرمایا کوئی تانوں ادھر بلائے گا کوئی فلاں رستے کی طرف بلائے گا کوئی اجمیر کی طرف بلائے گا اج دی ساج دے معاملے دے نال اج دے حساب دے نال میں گل کر رہا مجھے تسی بات دے اندر کہو قاری عثمان نے جناب گل جڑی کیتی ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے گلاں کیتیاں سر میں کہنا ہاں اگر آپ نے نام نہیں لے اس وقت دے حساب نال اج دے حساب نو اس وقت دے حساب دا موازنہ کیتا جائے گا آج لوگ کوئی اجمیر دی طرف بلا رہے ہیں کوئی پاک پتن دی طرف بلا رہے ہیں کوئی چشتیاں دی طرف بلا رہے ہیں اللہ اللہ مشہور وردی دی طرف بلا رہے ہیں کوئی اللہ واللہ فلاں امام دی طرف بلا رہے ہیں کوئی فلاں پیر صاحب دی طرف بلا رہے ہیں کوئی فلاں دی طرف بلا رہے ہیں یہ سب پگ گڈیاں نے صراط مستقیم نہیں شارع عام کو ہٹانا چاہتے ہیں انہاں لوگاں دا مقدمہ نظر کہ لوگاں سدھے راہ تو ہٹا کے پگ گڈیاں دی طرف چلا دیتا جائے جبکہ نبی علیہ السلام آپ نے یہ بات اپنے زمانے مبارک کے اندر سمجھا دیتی ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا رستہ تے رب دی جنت کے اندر جان والا رستہ کیڑا ہے فرمایا انا ھذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سواء السبيل سدھی رب دی جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے فرمایا اگر انہاں چھڈو گے پگ ڈنڈیاں نے اور رستے ٹیڑے نے تانوں صراط مستقیم تو ہٹا دیں گے جڑا صراط مستقیم تو ہٹ گیا رب دی جنت تو ہٹ گیا دور ہو گیا اللہ اللہ کتنی بڑی آپ نے بات سمجھائی فرمایا میرا رستہ اگر کوئی ہے وہ صراط مستقیم ہے اور یہ صراط مستقیم ہے جس طرف تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو چلان کا حکم دیتا ہے چلن کا حکم دیتا ہے کہ رستے کی طرف چلو اے رستہ سیدھا رستہ ہے اس تو سوا جتنے لوگ تانوں رستیاں کی طرف بلاتے ہیں فرمایا رستے سب گمراہی کے رستے وہ ہدایت کے رستے نہیں صراط مستقیم دے نہیں صراط جہیم دے ہو سکتے دے صراط مستقیم دے نہیں ہو سکتے صراط مستقیم ایک ہی ہے جڑا یہ راستے چلے گا انہوں کوئی تنگی نہیں آئے گی تکلیف نہیں آئے گی پریشانی نہیں آئے گی وہ پریشان نہیں ہوئے گا وہ افسردہ نہیں ہوئے گا بلکہ وہ اللہ اللہ سیدھا چلتا ایک وقت آئے گا اس دنیا تو جائے گا اور دنیا تو جان دی تیرے تے رب دا آخری پیغام آئے گا نالی اعلان آئے گا کی اعلان آئے گا اللہ کہنے گے او میرے پیارے بندے اللہ 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 فادخلی فی عبادی اللہ کہنے گے اللہ فرشتے آکے پیغام دینے کے کہنے گے الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم آگے سلام دی پیش کرنگے اور پھر کہنگے اللہ 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 کہنگے اے مطمئن روح فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میرے پیارے بندے اندر داخل ہو جا اور میری جنت دی مہمان بن جا آمین کہو میں دعا کرنا اللہ ساڑھے تے بھی ویلا اند دیا
اللہ آخری ویلا ہے تے تیرا پیغام سانو ہی ملے اللہ اپنی رحمت فرما جمعے دیا مبارک گھڑیاں نے قبولیت دا وقت ہے اللہ ساٹھے سارے آتے پوری امت مسلمات میں آتے دعا کرنا اللہ سب تے آخری ویلا ایک نہیں آئے گا کہو انشاءاللہ لیکن کام چنگے کرنے پہنے گے کام چنگے کرنے پہنے گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سچی سچی کرنی پہے گی آپ کی اتباع کرنی پہے گی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا پہے گا جڑا پیچھے پیچھے چل گیا رب دی جنت دا مہمان بن گیا اللہ 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 گر گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلامی کرنی پڑے گی آپ نے پیچھے 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 چلنا پڑے گا اپنی منمانیاں نہیں کرنیاں اپنی مرضیاں نہیں کرنیاں اللہ اللہ کسے شخصیت کی طرف دعوت نہیں دینی کسے گدی نشین کی طرف دعوت نہیں دینی کسے بڑے قبے والے کی طرف نہیں بلانا کسے بڑے اللہ 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 نام کی طرف نہیں بلانا کائنات کے اندر جتنیاں ہستیاں نے میں اللہ دی قسم ہے انہاں ہستیاں دا احترام تے کرنا لیکن اللہ والے ہو گل سمجھو مت گالوے کہ تے اللہ والیاں دے گستاخ نے ہرگز ایسی گل نہیں اللہ والیاں دا میں احترام کرنا لیکن گل میں تانوں اے سوچن تے مجبور کراں گا کوئی اللہ دے بندے ہو جڑے اللہ والے نے انہاں دامن کائنات دے اندر پھڑیا ہے تے کیلا پھڑیا ہے اور جنہاں اے جس شخصیت جس ہستی دا دامن پھڑ کے اے مقام پایا ہے اے مرتبہ پایا ہے اج تو کیوں نہیں انہاں دیاں تعلیمات تے عمل کردا اے فرق ہے میرا اور تیرا تو میرے تے گستاخیاں دے خطرے لگائے گا کہے گا کہ وہابی ولیاں دے گستاخ نے اور اللہ دے بندے کدی سوچیا بھی کر کہ وہابی کہندے رہے کہ انہاں ہستیاں دی تعلیمات اپناؤ انہاں نوں پوچھو نا انہاں تو مانگو نا انہاں دے سامنے سر جھکاؤ نا ساری زندگی انہاں ہستیاں دی تعلیمات دیاں دھجیاں نہ اڑاؤ ساری زندگی انہاں جس اللہ واللہ تعلیمات دی روشنی دے اندر لوگاں دی اصلاح کیتی ہے انہاں ساری زندگی انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا درس دیتا ہے جاؤ اٹھاؤ جتنے بھی اس وقت کائنات کے اندر اولیاء الرحمن نے اسے ایک اللہ دے ولی کی تعلیمات اٹھا کے دیکھو میرے پر لے کے آؤ میں الحمدللہ مطالعہ کرنا پڑھنا سمجھنا ساری بات کسے رب دے ولی دی تعلیم نہیں کہ قبر تے سجدہ کیتا جائے قبر تے سر جھکایا جائے کسی اللہ والے دی تعلیم نہیں کہ رب دا در چھڑ کے غیراں دے در تے جا کے انہاں کول منگیا جائے رب دے کولے جھولیاں چکن دی بجائے کائنات دیاں ہستیاں دے کے جھولیاں پھیلائیاں جان رب دے کولوں منگن دی بجائے کائنات دے ولیاں دے کولوں منگیا جائے اے ولیاں دی تعلیم ہے ہی نہیں کون ہے گستاخ خطرے لگانے سوکھے نے عمل کرنا بڑا مشکل ہے اور کائنات کے اندر جیڑا بندہ صحیح متبع سنت ہے قرآن حدیث دی مان ہے اس نے عمل کر دیا انہوں آکھا کہ یہ گستاخ ہے بڑی سوکھی گل ہے انہوں فتوے لانے گستاخ ہے یہ بے ادب ہے یہ نیڑے نہ جایا دے پتہ نہیں کی ہو گیا اس قوم نو سمجھن دی بات سمجھن دی طرف آؤندے ہی نہیں اللہ اللہ
سب تو بڑی ہستی کائنات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ واہ میرے شہوری بابا جی اللہ تیری کمر ٹھنڈی کر دے فرماتے ہیں تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصہ جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام علی آ کر قبول غلامی سونے دی کہ نو عظمت ملے سلام علی اللہ لائے گا دنیا دے اندر واجب الاتباع اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی ہستی آپ کی ذات تو کائناتی ساری ہستیاں وار دیا ساری ہستیاں وار دیا اللہ کی قسم حق داری کی حقیقت رہ جاتی ہے ہستیاں دی آپ کی ہستی کے سامنے اے فرق ہے دعوت دو بلاؤ اس ہستی کی طرف بلاؤ جیڑی ہستی دی رستے دے اونتے چل کے نجات ہو رہی ہے اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء فرمایا اتباع کرو پیچھے چلو اس دے کدھر پیچھے چل رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے اور جڑا جنہ نے عمل کیتا ہے اللہ نے انہوں دنیا جہان کے اندر فوز و فلاح دے نال کامیابیاں دے نال ہمکنار کر دیتا ہے اللہ 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 نے انہوں نے زندگیاں بدل کے رکھ دیتیاں نے اللہ پاک نے انہوں نے اپنی رحمتوں دا اللہ اللہ مین برسا دیتا ہے دیکھو ذرا جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا اتنی ضروری آپ کی اتباع سمجھو ذرا بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کی مجلس لگی ہے آپ کی مجلس کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے آگے انہوں حق کے اندر ایک تورات دا ورکے انہوں پڑھ دے رہے اللہ اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورکہ پڑھیا نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر اس حالت کے اندر آئے تھے آگے کی کہتے رہے هَذَا نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاتِ اللہ دے نبی جی تورات دا ایک ورک تورات دا تورات جناب موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب آسمانی اتری ہو دا ورکہ ہے اللہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے آپ نے دھیان تھلے کر لیا جناب عمر نے آپ دے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل نو آپ دے اس عمل نو دیکھ کے سمجھیا کہ محبوب نے اینو نہ پسند نہیں سمجھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھن لگ گئے پڑھ دیا نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا رنگ سرخ ہو گیا غصے دے اثار آپ کے چہرے انور سے آئے نے اللہ 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 رموز شناس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول بیٹھے نے آپ فرماتے ہیں عمر تیری ماں کے نم کو بتائے اے باز آجا کیڑا کم کر رہے آئے قرآن پڑھتا جا رہے ہوئے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے چہرے دی طرف نہیں دیکھ رہا ہے آپ کا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو رہے آئے اللہ اللہ ما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیت اللہ دے پیغمبر دا چہرہ کنج متغیر ہو گیا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ بات دیکھئے معاملہ دیکھ آئے فوراً قرآن میں چھڑ کے اللہ 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 پر معافیاں منگل لگ پہ کہ دنے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ فرما دے رہے اللہ دی پناہ دے اندر اللہ
دے غصے تو پناہ حاصل کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غصے تو رب دی پناہ دے اندر آنا، اور نال پڑھ دے نے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب ہون تیرا دیا، اللہ دے رب ہون تیرا دیا، اور دین دے دین اسلام ہون تیرا دیا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے رسول ہون تیرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اوے عمر گل سن میرے پیارے، فرمایا اے تیرے تورات جناب موسیٰ دے جو اتری ہے، فرمایا اللہ جلال والاکرام دی قسم ہے والذی نفس محمد بشدیہ، منو ذات دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میں محمد دی جان ہے، فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعون وترکتمونی، فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہو کے دنیا تے آ جائے منو چھڑ کے جناب موسیٰ دی پیروی کرن لگ پو، ہے تے ہوئی اللہ دے نبی عظمتاں والے شانہ والے نے، پر گزیدہ نبی دے دور انہاں دا گزر گیا ہے، اللہ دے بڑے عظمتاں والے نبی دے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے، فرمایا اللہ تم عن سواء السبیل، اگر تسی یہ کام کرو گے تو تسی سدھے رستے تو پھٹک جاؤ گے۔ اللہ آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، فرمایا اگر موسیٰ انہیں ہو نہیں سکتا جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دوبارہ آنا نہیں، اگر فرض محال آ بھی جان میری نبوت ہو گیا، جناب موسیٰ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنگے بلکہ کی کرنگے، فرمایا فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع ہی کرنگے، میری اتباع ہی کرنگے۔ واہ جی میرے بابا جی، میں بابا جی دی گل دا ترجمہ کیتا نا، اس حدیث دا ترجمہ پہلا میں کر چکیا، بابا جی شیخ پوری رحمہ اللہ نے کہا دی، فرماتے نے جتھے اللہ لانی وی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے ہوندیاں رب دے نبی وی آ جان، انہاں دی نبوت نہیں چلے گی، رسالت نہیں چلے گی، انہاں دا سکہ نہیں چلے گا، ورنہ آدر اگر کسی دا چلنا دے جناب محمد رسول اللہ دا چلنا ہے، آپ دی چلنا ہے، آپ تو سوا کسے دا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والا زمانہ ہو گزرے ہیں، ان اپنی رسالت نبوت پوریاں ہو گئی نہیں، ان میری نبوت میری رسالت میری نبوت اور رسالت میں ہو گیا، کوئی کسی اور غیر نبی دا کلمہ پڑھے گا ہوگی نجات نہیں ہوئے گی، پاہمیں وہ یہودی ہے، پاہمیں وہ عیسائی ہے، پاہمیں وہ بہت مذہب ہے، کوئی بھی ہے جن نے آمینہ دے در یتیم دی غلامی نہیں کرنی گا وہ جنت کا حقدار ہی نہیں ہو، سائی پاہمیں جٹے مردی چنگے کیوں نہ ہو جا جنت نہیں جا سکتے، کیونکہ نہ سونے محمود دے ہو دیا آپ کی پیروی نہیں کی تھی، آپ کی اتباع نہیں کی تھی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھیا، آپ نے موقع تے گل کی، آپ فرماتے ہیں وہ ذات کی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے کر میں محمد دی جان ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ رب دی جنت چ نہیں جائے گا میری شریعت دے ہوندیا، جب تک وہ میرا کلمہ نہ پڑھے، بھاویں وہ یہودی ہے بھاویں وہ عیسائی ہے، جب تک انہیں میرا کلمہ نہیں پڑھنا میری شریعت دے تابع نہیں ہونا اور رب دی جنت نہیں جائے۔ اب نبیاں دی گل کی کسی غیر دی گل نہیں کی، دوستو سمجھو بات، انبیاء دی بات ہے، انبیاء دا کلمہ
ایسے مولویاں تھے جڑے شریعت محمدی دے ہوندیاں اپنے مسلک نو سچا کرنے واسطے دلیل پہلے انبیاء دیاں شریعتاں دیاں دیندے نے. شرم کرو، تانوں شرم آنی چاہیے. اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہو کے تے دلیلاں اپنے مسلک دی اور لے کے پہلی شریعتاں دیاں دے کے اپنے مسلک کو سچیاں کرنا. شرم کرو. کچھ کائنات کے اندر ایسا نہیں چلے گا. جس بندے نے بھی اپنے مسئلے کو ثابت کرنا اور شریعت محمدی دے تحت کرے. یہ نہیں کہ پہلے نبیاں دی شریعتاں دی جڑا کہ وہ دلیل دے کے تے کہے اے گل صحیح ہے، وہ منسوخ ہو چکیاں نے، وہ نہیں چلن گیا. سکہ چلے گا، دستور چلے گا، طریقہ چلے گا. طریقے محمدی، دستور محمدی، سکہ محمدی رائج ہوئے گا. یہ ہوندیاں کسی اور دا سکہ چلا دے. شرم کرو اور شرم کرو. انبیاء دے ہوندیاں انہاں دی گل دی کوئی اہلیت نہیں. ایتھے اماماں دی گل جڑی ہے نبی پاک دے مقابل کر دے. شرم کرو. اماماں دی کی جائے جتھے امام الانبیاء دی بات آ جائے، امام الانبیاء دا طریقہ آ جائے، اوتھے کسی امام دی کوئی قولی نہیں چلے گی، کوئی قول نہیں چلے گا. اور قول فعل سب دے دیوار دے نال مار دیو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو فالو کرو، آپ دی اتباع کرو. اے ہوئی رب دا حکم ہے، اے ہوئی سونے محبوب دا فرمان ہے، اور اے ہوئی آپ دے نال سچی سچی محبت دا تقاضا ہے. مذاق سمجھیا لوگاں نے آئے دن فتوے اور گلاں جی فلاں امام صاحب نے گل کہی ہے، فلاں صاحب دیے، فلاں صاحب دیے، اور سارے صاحب عظمت والے ہیں نہیں. میں انکاری نہیں، لیکن سوچو یار، شرم کرو. وہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی انہوں اچھیاں کرن گئے. گل آپ نہیں بندو، آپ کے پیچھے چلو. یہ ہوئی گل سے، یہ ہوئی بات ہے. لو میں آخری گل کر کے گل ختم کر لگا. اللہ اللہ سارے مولانا درجاکی رحمہ اللہ کتنی پیاری بات انہوں نے سمجھائی ہے، بڑی کمال دی بات. اور پوری عکاسی کر دی تھی، حدیث کا ترجمہ کیتا ہے. فرما دے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے. میں گل ختم کرنا گا، ہر گل پہ ذرا غور کرے. آج شیر اندر گل سمجھانی ہے. فرما دے حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے. چل کے سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. نبی جیا دربار شہانہ، نبی جیا دربار شہانہ کدھر نظر نہ آئے. کیوں جی نظر آتا ہے؟ اور بولو تے صحیح ہو بھابیو، اور نظر آتا ہے بولو ذرا. یہاں چنگا نہیں لگتا کیونکہ اتنے خرافات نہیں ہوندیاں، اتنے عورت والے بھنگڑے نہیں ہوندے، اتنے بھنگا پین والے بےمان بدبخت یہ اتنے جڑے تمہارا نہیں پاندے، گھنگرو پا کے پیروں دے اندر نچدے نہیں. وہ دربار تے یہو جی حرکت نہیں، کیونکہ اس دربار کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب نے چکیا ہے. کرو ہے جی ڈنڈے نال ٹھکن تے گل کرے آ رہے مذاق سمجھے لوگوں نے. اللہ اللہ نبی جیا دربار شہانہ کدھر نظر نہ آوے. جیڑا اس تھی دور سداوے کدی نجات نہ پاوے. جیڑا چھڈ قرآن حدیث وکھرا دی
کی کر گئے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تواڈے سارے گناہ بھی معاف کر دے گے اللہ منوں تانوں پوری امت مسلمانوں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی سچی محبت کرن دی اور دے عملی نمونے بنن دی اور آپ کی سچی اتباع کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان وما علیہ